حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے علماء آخرت کی پہچان، تھوڑی اتنی موٹی کتاب ہے، بہت موٹی نہیں، اتنی موٹی کتاب ہے، اس میں سے میں نے یہ نکالا ہے۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور بزرگ اور حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہیں، ان سے ایک مرتبہ حضرت شیخ بلخی رحمۃ اللہ نے فرمایا، حاتم تم 33 برس سے میرے ساتھ ہو، تم نے مجھ سے کیا سیکھا؟ ایک ہی آدمی نے سبحان اللہ کہا ہے، 33 سال سے میرے ساتھ ہو، تم نے کتنے مسئلے سیکھے؟ بھائی 100-150 تو کچھ بھی نہیں ہوئے نا۔ حضرت حاتم نے عرض کیا کہ 8 مسئلے سیکھے۔ یہ ہمارے بزرگ، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے سلف صالحین۔ حضرت شقیق رحمۃ اللہ نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنی طویل مدت میں صرف 8 مسئلے سیکھے؟ میری تو عمر ہی تمہارے سے ساتھ ضائع ہو گئی، اتنا بہترین شاگرد 33 برسوں میں 8 مسئلے سیکھے۔ فرمایا اچھا سناؤ 8 مسئلے کیا ہیں؟ حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ 8 مسئلے کیا ہیں؟ حاتم نے عرض کیا کہ جتنا سیکھا ہے وہ بتاؤں گا، جھوٹ تو نہیں بولوں گا۔ نمبر 1، میں نے نیکیوں سے محبت کر لی تاکہ جب قبر میں جاؤں تو میرا محبوب بھی ساتھ ہی جائے۔ اب دیکھو ماشاءاللہ کیسے لگ رہا ہے۔ نمبر 2، میں نے آپ سے قرآن پاک کی آیت سنی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، لیکن وہ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف رکھتا تھا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا تھا تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ میں نے اپنے نفس کو حرام خواہشات سے روکا۔ کتنا خوش ہو رہے ہیں سب ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اور یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جم گیا نفس، ایسا ہی ہوتا ہے، جم جاتا ہے، پھر گناہ کرنا سے زیادہ وہ موت کو قریب کرے گا کہ موت آ جائے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں نا بھائی؟ کتنا آسان ہے نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ سمندر میں لیٹنا ہے اور ریگستان میں یہاں تک مٹی ڈال کے نعرے لگانے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نمبر 3، ہر شخص کے نزدیک جو چیز بہت قیمتی ہوتی ہے وہ اس کو اٹھا کر بڑی احتیاط سے رکھتا ہے، ایسا ہی ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اس آیت شریفہ کی وجہ سے جو چیز بھی مجھے بہت پسند زیادہ آئی وہ میں نے اللہ تعالیٰ کو بھیج دی۔ اللہ تعالیٰ ہم ختم ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ مفہوم ہے ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے۔ یہ حضرت سے بھی میں نے سنا تھا کہ اگر چاہتے ہو میری اولاد، میرا مال، میری زندگی، میرے بیوی بچے، میری کوٹھی، میرا کاروبار سب باقی ہو، اللہ پر فدا کر دوں، مطلب بھکاری بن جاؤں، مطلب یہ کہ اللہ کی رضا والے اعمال کروں، حلال سے کوٹھی مت بناؤ، یہ مطلب ہے۔ اپنے اولاد کو دین سکھاؤ، بیوی کو مارو مت، وہ دین نہیں سیکھی ہے تو چلاؤ مت، اس کے ٹکڑے مت کرو، میں اللہ سے دعا مانگ کر محنت کرو۔ مزہ آ رہا ہے؟ مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے، میں 4تھی-5ویں دفعہ پڑھ رہا ہوں الحمدللہ۔ جناب نمبر 4، لوگ مال، عزت اور فخر کی چیزوں کے ذریعے سے اپنی بڑائی ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ فرماتے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کون ہے عزت والا؟ جو تقوی سے رہتا ہے۔ مفہوم اس بنا پر میں نے تقوی اختیار کر لیا تاکہ اللہ جل شانہ کے نزدیک شریف بن جاؤں۔ جناب لوگ ایک دوسرے پر تان اور نمبر 5 لوگ ایک دوسرے پر تان اور عیب جوئی کرتے ہیں، اور یہ سب حسد کی وجہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے دنیاوی زندگی میں ان کی روزی کے ذرائع بھی ہم نے ہی ان کے درمیان تقسیم کر رکھے ہیں، اور اس تقسیم میں ہم نے ایک کو دوسرے پر فوقیت دے رکھی ہے۔ اس آیت شریفہ کی وجہ سے میں نے حسد کرنا چھوڑ دیا، جناب ساری مخلوق سے بے تعلق ہو گیا، اور روزی کا بانٹنا صرف اللہ تعالیٰ کے قبضے میں، اس پر یقین بڑھ گیا۔ جناب نمبر 6، تقریباً ہر شخص کی کسی نہ کسی سے دشمنی ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یقین جانو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے اسی کو دشمنی سمجھتے رہو۔ بس میں نے اپنی دشمنی کے لیے اسی شیطان کو چن لیا، نفسی حرام خواہشات کو چن لیا، اور ان سے دور رہنے کی انتہائی کوشش کرتا ہوں، دعویٰ نہیں کیا، اور اس کے علاوہ سے اپنی دشمنی ہٹا لی، جس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، غیبت وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا۔ نمبر 7 بھائی اس کی ریکارڈنگ لے لیں بعد میں۔ اکثر مخلوق روٹی کو طلب میں لگ رہی ہے، دوسروں کے سامنے اپنے کو ذلیل کرتی ہے
اکثر، سب نہیں، اور ناجائز چیزیں اختیار کرتی ہیں۔ آپ نے مجھے قرآن پاک کی آیت سنائی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا سورہ ہود، اور وہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ میں بھی انہی میں سے ایک ہوں، بس میں نے اوقات ان چیزوں میں مشغول کر لیے جو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کی ذمہ تھی اس سے اپنے اوقات کو فارغ کر لیا۔ پیارے شیخ سے سنا سورہ تفسیر روح المعانی میں پارہ نمبر 12 اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آیا کہ اللہ ہر ایک کو رزق کیسے دیں گے، یہ رزق کیسے دیں گے، یہ حضرت فرماتے تھے دماغ سے ہی رکھنا، اعتراض نہیں ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا اور پھر 4 پرندے اور اس کا قیمہ اور پھر سب مل گئے، یہ مطلب کیوں، مطلب یہ تھا کہ قیامت تک کے لیے معاملہ ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو معلوم ہے سب اس چیز کا۔ بہرحال تو دل میں جب آیا وہی آئی کہ آپ عصا پر چوٹ لگائیے چٹان پر، 2 ٹکڑے ہو گئی، پھر ماریے، پھر 2 ٹکڑے، پھر ماریے، پھر 2 ٹکڑے۔ اندر ایک کیڑا تھا اور پتہ کھا رہا تھا، سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویذکرنی ولا ینسانی، وہ کیڑا کہہ رہا تھا یہ بات کہ پاک ہے میرا اللہ جو مجھے 3 چٹان کے بیچ میں دیکھ رہا ہے، میرے مکان سے واقف ہے، مجھے رزق دیتا ہے، مجھے بھولتا نہیں ہے۔ مولانا عبد الحمید صاحب دامت برکاتہم سعادت افریدی کی آزاد بیل مدرسے کے محترم مسجد کے خلیفہ، انہوں نے برطانیہ میں یہ بیان کیا تو بعض لوگوں کی واردات میں مجھ سے سن لے کیسی ہوتی ہے۔ بیان ختم ہوا، حضرت والا سے عرض کیا کہ ماشاءاللہ بہت، حضرت مولانا عبد الحمید صاحب دامت برکاتہم سے عرض کیا کہ آپ کی بات ماشاءاللہ بہت، وہ یہ ایسا بیان ویسا بیان، لیکن 3 چٹان کے بیچ میں آکسیجن کہاں سے آئی؟ یہ اللہ اس سے پوچھیں گے۔ اللہ کی قدرت سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہمارے اکابر لڑتے نہیں ہیں، ناراض نہیں ہوتے ہیں۔ فرمایا میں ابھی آپ کو جواب دیتا ہوں کہ 3 چٹان کے بیچ میں آکسیجن کیسے آئی، پہلے آپ مجھے بتائیں انڈے میں چوزے کو آکسیجن کون دیتا ہے؟ اب خاموش ہے۔ ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آتا ہے انکیوبیٹر، ان کو آکسیجن چاہیے، ماں کے پیٹ میں کس طریقے سے اللہ نے، بھائی جب دل کی دھڑکن ہوئی تو آکسیجن شروع ہو گئی نا، وہ کس نے کیا؟ اب خاموش بیٹھے ہیں۔ امرود کھولا، ایک نے امرود خریدا، کھولا تو اس میں کیڑا نکلا۔ امرود والے کے پاس گیا، تم کیسا آدمی ہے بھائی؟ اس میں سے کیڑا نکلا ہے۔ کہ 10 روپے میں کیڑا نکلے گا، الٹو گاڑی نہیں نکلے گی۔ تو امرود کے اندر کیڑا کیسے گیا بھائی؟ وہ سوراخ کدھر ہے؟ دیمک لگ گئی لکڑی میں، سوراخ کدھر ہے؟ وہ ٹوٹ کے بکھر گئی جب پتا چلا دیمک لگی ہوئی ہے۔ تو ایسا کبھی امرود والے کو نہیں بولنا کہ اس میں سے کیڑا نکلا ہے، وہ بولے کہ ہم کیا کریں بھائی، کیڑا نکلا، الٹو گاڑی تھوڑی نکلے گا یا ہونڈا موٹر سائیکل تھوڑی نکلے گا اس میں سے۔ بعد ایک آدمی نے کہا بھائی جان آپ کے ٹھیلے پر جو کپڑا رکھا ہوا ہے اس کا ہٹا دیں، دیکھیے اندر کیا ہے۔ کہ کپڑا نہیں ہے میرے بھائی، اس کے اوپر مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں جناب۔ اچھا جی، 8واں، ساری مخلوق کا اعتماد اور بھروسہ تجارت، دستکاری، بدن کی صحت اور قوت یا کسی ایسی خاص چیز پر ہے جو ان کی طرح خود بھی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل و اعتماد کرتا ہے بس اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ اس لیے بس اللہ پر توکل میں نے کر لیا اور بھروسہ میں نے کر لیا۔ جو اسباب اختیار نہیں کرتا اور توکل اختیار کرتا ہے، یہ توکل مطلب کا توکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت میں حدیث پاک کی شرح میں لکھا ہے کہ اے صحابی اونٹ کو رسی سے باندھ، پھر رسی پر توکل نہ کر، اللہ پر توکل کر۔ شیخ العرب العجم پیارے شیخ فرماتے ہیں کہ 100% اسباب اختیار کرو، اس کے بعد نقصان ہوگا تو آپ کو کوئی پریشانی کیوں نہیں ہوگی؟ اگر آپ نے اسباب اختیار نہیں کیا شیطان آ جائے گا، اگر تو ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، اگر تو فلانے ملک سے آتا ایسا نہیں ہوتا تو ایسا ہو جاتا۔ جو 100% اسباب اختیار کرتے ہیں ان کے بعد بھی شیطان آتا ہے تو ایسا کرتا، تو وہ دل میں کہا ایسا تو میں نے کر لیا۔ خوش ہو رہے ہیں نا آپ لوگ؟ یہ ایسا حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حاتم تمہیں حق تعالی شانہ توفیق عطا فرمائے، میں نے تورات، انجیل، زبور اور قرآن عظیم کے علوم کو دیکھا، میں نے سارے خیر کے کام انہی 8 مسائل کے اندر پائے۔ بس جو ان 8 باتوں پر عمل کر لے اس نے اللہ تعالیٰ کی 4 کتابوں کے مضامین پر عمل کر لیا۔ لیکن یاد رکھنا سب سمجھدار ہیں، قرآن پاک آخری کتاب ہے، ہمیں توریت، انجیل، زبور کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بار موقع پر ناراض ہوئے تھے، تو اس میں یہ ترغیب نہیں ہے ہم بیٹھ کے وہ کتابیں پڑھیں، وہ اصلی حالت میں ہی نہیں ہے۔
کوئی بھی قرآن پاک کا دین کا حفاظت کا ذمہ ہے. تو میں آپ کو یہ ترغیب نہیں دے رہا ہوں کہ آپ جا کے یونیورسٹیوں کے لائبریریوں میں جا کر نعوذ باللہ جا کر یہ پڑھیں یا چرچ کے لائبریریوں میں جا کر یہ پڑھیں، یہ اجازت نہیں ہے. اس قسم کے علوم کو علماء آخرت ہی پا سکتے ہیں. یہ مضمون شیخ الحدیث حضرت معاذ زکریا صاحب نے لکھا ہے، علماء آخرت کی پہچان. اور دنیا دار عالم تو مال اور جاہ کے ہی حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں. اس پر بھی حضرت شیخ الحدیث کا بیان ہے کہ آج کل علماء مال کے پیچھے کتنا جا رہے ہیں.